صحابہ کرام آل بیت کی عزت احترام غایت درجہ کرتے تھے اور انتہائی پیارا تعلق تھا۔ یہ آج جو فتح کے قصے سنا کر کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر نے سیدہ فاطمہ کا حق نہ دیا اس لیے ہم ابو بکر کو اچھا نہیں سمجھتے، میں کہتا ہوں یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں یہ تو رنگے پیر سنی بنے ہوئے ہو جو لبادہ اوڑھ کر شیرینیاں تم سے بٹورتے ہیں، نذرانے سنیوں سے کھاتے ہیں، گیت شیعوں کے گاتے ہیں، ان کی بات نہ مانیں، ان عقیدت کے بتوں کو پاس پاس کریں، ان نام نہاد پیروں کو چھوڑیں۔ آج سنیں میں بات عرض کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اگر ان کی بات ٹھیک ہو حضرت صدیق اکبر نے فدا کا حق نہ دیا، حالانکہ خود امام باقر کون ہے؟ امام باقر زین العابدین کے بیٹے ہیں اور امام حسین کے پوتے ہیں۔ وہ امام باقر کہتے ہیں لوگوں واللہ ہمارے آل بیت کا ایک ذرہ بھی مال کا غصب نہیں کیا۔ اللہ مغیرہ اور بنان نامی دو شیعوں پر لعنت کرے، یہ قصے انہوں نے مشہور کیے، صحابہ نے ہمیشہ ہمارا حق جانا ہے۔ یہ امام باقر کا قول ہے۔ اب میں آپ سے کہوں گا آج 14ویں صدی کے بے نماز ذاکر بے دین ذاکر کی بات مانو گے یا امام باقر کی بات مانو گے؟ مجھے بولو کس کی بات مانو گے؟ امام باقر کی بات ہم سنی مانتے ہیں۔ امام باقر کا آپ فرماتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں کہ ہمارا حق مارا گیا، کوئی ہمارا حق نہیں مارا گیا۔ یہ مغیرہ اور بنان نامی دو قصاب ہیں جو کہ آل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر غلط باتیں ہم سے منسوخ کرتے ہیں۔ گویا امام باقر نے بتا دیا جو ایسی بات کرتا ہے اس پر ہماری طرف سے خدا کی لعنت۔ یہ ہے صدیق اکبر کی کرامت کہ امام باقر ان پر لعنت بھیج رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ صدیق نے مال کہا کہ نہیں دیا۔ اب آئیے سنیے، اب سننے لوگ بات یاد نہیں رکھتے، ذرا میں سے پوچھتا ہوں میری بات یاد رکھیں گے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجائے محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے وصال کے 6 ماہ بعد وصال ہوا، لیکن دوستو آج کا یہ دنیا دار کہتا ہے ابو بکر نے آل بیت اور فاطمہ کو ناراض کیا۔ حالانکہ قسم سنو حق یہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، حق وہ ہے جو دشمن بیان کرے۔ پڑھے کشف الغمہ، پڑھے ناسخ التواریخ شیعہ کی کتاب، لکھا ہوا ہے جب سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہوئی، سیدہ مائی فاطمہ الزہرا کی بیماری کی ساری سرس نوکری دینے والی عورت صدیق اکبر کی بیوی ہے۔ بولو کون ہے؟ حضرت سیدہ خاتون جنت کی آخری زندگی کی ساری خدمت حضرت صدیق اکبر کی بیوی کا نام ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے درجے کی خاتون ہیں، ان کا بڑا مقام تھا۔ شیعہ بھی لکھتا ہے صاحب کشف الغمہ ساری خدمت انہوں نے کی، بلکہ مولا علی کے ساتھ مل کر سیدہ کو غسل دینے کے انتظام بھی سارے اسماء بنت امیس صدیق کی بیوی نے۔ اگر ناراضگی تھی اتنا کلوزنس، اور پھر کشف الغمہ کی یہ عبارت ہے جو اب میں پیش کر رہا ہوں۔ موت سے چند لمحات قبل حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت اسماء بنت امیس سے کہہ رہی ہیں اے اسماء میں فاطمہ چاہتی ہوں مرنے کے بعد میرے باڈی اسٹرکچر پر بھی کسی مرد کی نظر نہ پڑے، یعنی میرا جنازہ بھی تیار ہو، میرے بدن کی حیت بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ آپ نے فرمایا سیدہ حبشہ میں ایک اس قسم کی کھونٹی بنائی جاتی ہے جو لکڑیوں کی ہوتی ہے، میت کے اوپر ڈال دے، جسم کا پتہ نہیں چلتا۔ حضرت خاتون جنت جو شرم و حیا کی تاجدار تھی اور امت کی بیٹیوں کے لیے نمونہ تھی، انتہائی خوش ہوئی، خوش ہو کر کہنے لگی میری میت پر وہی کھونٹی ڈالنا تاکہ میرے بدن کی ساخت نظر نہ آئے۔ ان کی رائے کو پسند کیا، پھر
اسماء بنت امیس صدیق کی بیوی نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، خوشبوؤں سے بھی مہکایا، سیدہ کے بدن کو اس کھونٹی سے ڈھانکا۔ یہ ہے وہ تعلق جو سیدہ کی وفات گواہی دے رہی ہے۔ لوگوں، ابو بکر ہمارے غیر نہیں، وہ تو گھر والوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اگر یہ بات غلط ہو، شیعہ کہیں عدالت میں چیلنج کرے میرے خلاف، اگر بات غلط ہو تو میں مجرم، اور اگر سچ ہے اور شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے تو پھر صدیق کے خلاف پراپوگنڈا کر کے نہ اپنا ایمان برباد کرو، نہ قبر اور حشر برباد کرو، تائب ہو کر سچے سنی بن جاؤ۔ سیدہ کا جنازہ بھی بتا